محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لله من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا. اس مہینے کو عام طور پر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے طور پر یاد کرتے ہیں. دنیا یہ تو جانتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن دنیا یہ جاننا نہیں چاہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ کب فرمایا. آپ دنیا میں تشریف لائے، یہ پوری کائنات کے لیے خوشی کا دن تھا، لیکن یہ کیوں بھولتے ہیں جب آپ نے دنیا سے پردہ فرما دیا تب صحابہ کا عالم کیا تھا؟ جو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حضر ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، ان صحابہ کا عالم کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ چلا کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، سن کر ہی بے ہوش ہو گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ محمد دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو دنیا یہ جاننا نہیں چاہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کب پردہ فرمایا. اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ فرمایا، وہ تاریخ تھی 12 ربیع الاول. اور جتنے مورخین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگار، سیرت لکھنے والے جو لوگ ہیں، حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. سب بیک زبان یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرمایا تھا، جس کو ہم 12 وفات کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہاں، پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے. بڑے بڑے محدثین جنہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو جمع کیا، کچھ لوگوں نے 6 ربیع الاول بھی کہا ہے، کچھ لوگوں نے 9 ربیع الاول بھی کہا ہے، اور کچھ لوگوں نے 12 ربیع الاول بھی کہا. تو اللہ کے رسول کے دنیا میں تشریف لانے کے بارے میں، ڈیٹ کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں محدثین کا اختلاف تو ہیں، لیکن وفات کے بارے میں، دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں. سب نے کہا بیک زبان کے 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی وفات. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم کسی نہ کسی کام کو کر کے اپنے آپ کو محب رسول ثابت کرنے کی کوشش کرتے. گھر کے دروازے پر چراغا لگا دیا،
بتیاں لگا دی، مسجد کو سجا دیا، گھر کو سجا دیا، اور اسی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، گرچہ ہم نماز نہ پڑھیں، گرچہ ہماری زندگی میں پوری روٹین لائف میں محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے ایک طریقہ بھی نہ پایا جاتا ہو، پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم گاڑیاں ادھر ادھر پارک کر کے ہزاروں آنے جانے والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری زبان انتہائی گندی گالی گلوچ والی، پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں۔ ہماری کرتوت سے ہمارے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، محلہ محفوظ نہیں ہے، جہاں سے گزرتے ہیں لوگ ہم سے پناہ مانگتے ہیں، ایسی تو ہماری لائف ہے، پھر بھی ہم عاشق رسول۔ میرے بھائی، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قل اے نبی کہہ دیجیے ان امت والوں کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یعنی محمد رسول اللہ کی پیروی کرو۔ پہلی آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر تم محمد رسول اللہ کی پیروی کرو گے تو اللہ کیا دے گا تمہیں انعام میں؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، سب سے پہلا انعام۔ اس لیے فرمایا اللہ سے اگر تمہیں محبت ہے تو اس کا دوسرا سکے کا دوسرا پہلو فوراً آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ کوئی صرف لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ ایمان والا نہیں۔ کوئی محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، ایمان ہی نہیں۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہے میرے بھائیوں۔ کلمہ طیب پہلا کلمہ جو ہم بچپن سے اپنے بچوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سکھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنا یہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اتنا ہی یہ بھی امپورٹنٹ ہے محمد الرسول اللہ، محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت میں اللہ خود اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو یاد رکھو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت کی علامت یہ ہے کہ تم نبی کی بات کی پیروی کرو، فاتبعونی، اگر یہ کرو گے اللہ کیا انعام میں دے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ دوسرا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے۔ آگے پھر ٹھپا لگا دیا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ مغفرت بھی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ رحم کرنا، معاف کرنا، یہ پورا اسی کے پاس تو ہے، دنیا والوں کے پاس نہیں ہے معاف کرنا اور رحم کرنا، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔ پھر اتنا ہی نہیں، مکہ کی زندگی 13 سال کی، مدینہ المنورہ کی 10 سال کی، نبوت ملنے کے بعد 23 سال کی جو نبوت کے بعد کی زندگی ہے، اس زندگی میں جو قرآن اترا، اس قرآن میں جتنے احکام اترے، کبھی نماز کی آیتیں، کبھی روزے کی، کبھی زکوٰۃ کی، کبھی حج کی، کبھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی، ان آیتوں میں اللہ نے وہ باتیں بھی اتاری، لوگوں کو بتایا کہ تمہیں اپنے نبی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رہنے سہنے کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ آیت اتاری سورۃ الحجرات 26واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے تمہاری آواز ذرہ برابر بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلاتے ہو، محمد رسول اللہ کو ایسے نہیں بلا سکتے۔ اگر ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال بیکار ہو جائیں۔ پوری رات سجدے میں رہ کے نمازیں پڑھی ہوگی
اگر گستاخی ہوئی محمد رسول اللہ کی ذات کے بارے میں تمہارے تمام اعمال بیکار. اس لیے سکھایا گیا. اور یہ آیتیں کن کو بتائی جا رہی ہے میرے بھائیو؟ مدینہ کے ماحول میں سورۃ الحجرات اتر رہی ہے. ان کو سکھایا جا رہا ہے اپنی آوازوں کو محمد رسول اللہ کی آواز سے ذرہ برابر بلند نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ یہ آیت کے اترنے کے بعد صحابہ کا یہ معمول تھا کہ حضور کے سامنے جب گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو اتنا پست اور مدھم بولا کرتے تھے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بھائی تھوڑا زور سے بول. یہی آیت نہیں، اس کے علاوہ قرآن کریم میں مختلف موقعوں پر اللہ نے صحابہ کو اور اس زمانے میں جتنی امت محمدیہ پائی جا رہی تھی ان کو سکھایا کہ تمہارا بیہیویئر تمہارے نبی محمد رسول اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. بات کرو تو کیسے کرو، ان کے سامنے آ کر بیٹھو تو کیسے بیٹھو، ان کی مجلس میں آیا کرو تو محمد رسول اللہ کی مجلس میں کیسے آؤ، جب ان کی باتیں کہی جائیں تو ان کی باتوں کو کس طریقے سے تمہیں سننا ہے. اور ان تمام باتوں سے اللہ امت کو نبی کے ساتھ محبت کا سبق دے. اور یہ عملی اعتبار سے، خالی بولنا نہیں ہے میرے بھائی. یا 1 گھنٹہ بیٹھ کر میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ دوں اور میری پوری روٹین لائف کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی میں نہ نماز محمد رسول اللہ جیسی ہو، نہ میرے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ جیسا ہو، نہ میرا کاروبار لین دین لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا محمد رسول اللہ جیسا ہو، تو میں کس زبان سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اگر اس میں ہے کوئی خامی تو ایمان نامکمل. پھر محبت کرنے کا طریقہ سکھایا. اس کے 7 طریقے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا چاہتے ہیں. آپ اگر کہتے ہیں کہ میں ہوں عاشق رسول، میں ہوں محمد کی ذات سے محبت کرنے والا، تو ہم آپ کو اخیر میں بتاتے ہیں 7 چیزیں. وہ اگر میرے اور آپ میں پائی جاتی ہے، ہم سب کو اپنے گریبان میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ پائی جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم عاشق رسول. اور اگر نہیں پائی جاتی تو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ 7 چیزیں 7 باتیں ہم اپنی ذات میں پیدا کریں. لیکن اس سے پہلے محمد رسول اللہ کی ذات کو سمجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول نے حضرت جابر کو بلایا اور کہا جابر تم جانتے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ حضرت جابر نے کہا، صحابہ کا معمول تھا، تھوڑا کچھ جانتے ہوتے پھر بھی بتاتے نہیں تھے. یوں کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی نئی بات جاننے کو ملے. اور ہم کو اگر کوئی سوال کرتا ہے، ہم کو آدھا آتا ہو تب بھی ہم پورا بتانا شروع کر دیتے. حضرت جابر فرماتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ النور، اللہ نے سب سے پہلے اس محمد کے نور کو پیدا کیا. اور فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. ارے میں تو اس وقت نبی تھا جب اللہ نے حضرت آدم کا پتلا بھی تیار نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ نے مٹی پانی کو ملا کر گھارا بنا کر ان کا پتلا تیار کیا تھا. بعد میں اللہ نے روح ڈالی تھی اور فرشتوں کو کہا تھا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو. تو ابھی تو حضرت آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، گارا مٹی اور پانی کو ملایا بھی نہیں گیا تھا آپس میں حضرت آدم کو بنانے کے لیے. اس سے بھی پہلے اللہ نے محمد کو رسول اللہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. یا اللہ نے اللہ کے رسول نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. اور آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں میرے بھائی. اس لیے کبھی اپنے دوست و احباب میں، فرینڈ سرکل میں لوگوں کے ساتھ آپ ملتے ہو، کوئی جاننا چاہتا ہے آپ سے کہ آپ مسلمان ہو، ہم چاہتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے سمجھے، تو آپ پر بھی ضروری ہے
کہ آپ محمد رسول اللہ کی سیرت کو جاننے والے ہو میرے بھائی۔ آج ہمارے حالات جتنے بھی آتے ہیں، ورنہ کوئی عاشق رسول ہو، محمد رسول اللہ کی ذات طریقوں پر مر مٹنے والا ہو، دنیا اس کو ستائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا تو۔ حالات اگر ہیں تو کہیں نہ کہیں محمد رسول اللہ کے طور و طریق سے ہم نے اپنی زندگی کو دور ڈال دیا، گرچہ ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے کرتوت سے، نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ محمد رسول اللہ کے طریقوں سے ہمیں پیار نہیں۔ اللہ ایسی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محمد کی سیرت اگر آپ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ زبان سے جو بتائیں گے اس سے کہیں زیادہ آپ کو اپنی باڈی سے بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ تجارت کے لیے اپنی دکان پر بیٹھے، آپ کا کاروبار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سے ڈیل کرنے والا کسٹمر 50 آدمیوں کو جا کے بتائے گا کہ بھئی اگر سامان خریدنا ہے فلاں آدمی کے پاس جاؤ، اس کا طور و طریق، بات کرنے کا انداز، ڈیل کرنے کا انداز ایسا پیارا ہے کہ اس میں ہمیں کبھی دھوکہ نہیں ہو۔ آپ بتائیے، آپ جس فیلڈ میں رہتے ہیں، جس میدان میں آپ رہتے ہیں، اس میدان میں آپ محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنی زبان سے کہیں زیادہ اپنی باڈی لینگویج سے لوگوں کو بتائیں، تب جا کے میں اور آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے کے حقدار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اس لیے رحمت للمسلمین نہیں کہا، آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے، تمام دنیا والوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور صرف انسانوں کے نبی نہیں، جناتوں کے بھی نبی۔ ایک مرتبہ ایک سفر سے آپ واپس آ رہے، مقام نخلا، مدینہ کے باہر ایک جگہ تھی مقام نخلا، وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ فجر کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھتے۔ حضور خود امام بنے ہوئے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے۔ وہاں سے جناتوں کی ایک جماعت گزر رہی، انہوں نے دیکھا آخر یہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ انہوں نے آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے قرآن کو جب سنا، تب یہی جناتوں کی جماعت بعد میں انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیا، اسلام قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اپنے جناتوں کی جماعت کے اندر جا کر کہتے ہیں انہ استمع، سورۃ الجن کی آیت ہے کہ ہم تو ایک ایسا قرآن سن کر آئے ہیں جو بڑا عجیب قرآن۔ نفر من الجن قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ ارے ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے۔ جناتوں کی جماعت اپنے جناتوں کے درمیان جا کے کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول نے ابھی کہا نہیں ہے ان کو کہ تمہیں جا کے ان کو دعوت دینی، یہ لوگ خود بخود جا کر کہہ رہے انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں ایسا قرآن پڑھ کے سنایا۔ یہ جنات بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی محبت کرتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا آپ کے پیچھے بھی کوئی شیطان لگا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پیچھے بھی تھا، لیکن وہ میرے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ یہ محبت تھی جناتوں کی۔ درخت، پیڑ پودے، پہاڑ، جس کو ہم غیر زیرو کہتے ہیں، نرجیو کہتے ہیں، ہم جن کو کہتے ہیں جن کے اندر جان نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر ہم کھڑے ہیں، حضور کے ساتھ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، بڑے جلیل القدر صحابہ بھی کھڑے۔
اور احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد، تو اب بھی حرکت کرتا ہے جب تیرے اوپر محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، جب تیرے اوپر صدیق اکبر کھڑا ہے، تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی، تب بھی تو حرکت کرتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ کی محبت کے اندر حرکت کر رہا ہے. حضرت یعلا بن مرہ خود روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عصر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تفریح کے لیے ہم لوگ مدینہ کے باہر نکلے، جہاں پر درخت اور جھاڑیاں وغیرہ تھی. ہم وہاں سے گزر رہے تھے. یعلا بن مرہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ہم گزر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ درخت جھک جھک کر کہہ رہے السلام علیکم یا رسول اللہ. درخت جھک جھک کر اللہ کے رسول کو کہہ رہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درخت اللہ کے رسول کو سلام کرتے. وہی یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت طبقات ابن سعد میں بیان کی گئی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، عین دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے آرام کرنے کا ارادہ کیا. میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ زمین پھٹی، اس میں سے پودا، درخت کا پودا باہر نکلا اور وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر کے اللہ کے رسول کے اوپر سایہ فگن ہو گیا تاکہ حضور کے آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے. حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں میں خود یہ روایت بیان کرتا ہوں، یعنی کسی اور صحابی کی نہیں، یہ روایت میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ کہ درخت زمین پھاڑ کر وہ درخت باہر نکلتا ہے، تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے اور حضور کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے. یہ درختوں کا حال تھا. بادلوں کا یہ حال تھا کہ جب بھی، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور جب تشریف لے جاتے تھے تو حضور کا سایہ نہیں پڑتا، تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول دھوپ میں باہر نکلتے تھے ہمیشہ ایک ابر سایہ فگن رہتا تھا آپ کے اوپر. جیسے کہ آدمی چھاتا کھول کے اپنے اوپر پھیلاتا ہے، ہمیشہ اللہ کے رسول کے اوپر ایک ابر، ایک بادل سایہ فگن رہتا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر اس بات کو دیکھتا تھا، واچ کرتا تھا کہ حضور اگر دائیں مڑتے تھے تو بادل بھی دائیں مڑ جایا کرتا تھا، حضور بائیں کو مڑتے تھے تو بادل بھی بائیں کو مڑ جایا کرتا تھا. یعنی ہمیشہ ایک ابر اللہ کے رسول کے سر پر سایہ فگن رہتا تھا. یہ محبتیں، بے جان چیزیں جن کو ہم جاندار نہیں مانتے ہیں، ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معمول تھا. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تشریف لے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے اپنی گردن کو نیچے گرا دی. حضور بھی پیچھے بیٹھ گئے، حضور بھی تشریف فرمانے لگے اور حضور نے اپنے کان مبارک اونٹ کے زبان کے ساتھ لگا دی. اونٹ نیچے بیٹھ گیا، گردن بھی نیچے رکھ دی. اللہ کے رسول نے بھی نیچے تشریف فرمائی اور حضور نے اپنے کان لگا دیے. حضور نے فوراً حضرت علی کو پوچھا معلوم کرو کہ یہ اونٹ کس کا ہے. چنانچہ ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے. حضور نے فرمایا کہ کیا یہ اونٹ آپ ہمیں بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیچیں گے کیا؟ آپ کو تو ایسے ہی ہم ہدیہ دینے کے لیے تیار ہیں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، ہم لینا چاہتے ہیں اس کو. تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ ایک بیوہ عورت کا ہے جس کو میں چراتا ہوں، اور اس بیوہ عورت کا گھر کا گزران پورا اسی اونٹ کے اوپر چلتا ہے. تو حضور نے فرمایا سنبھالتے آپ ہو، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے مجھ سے کہ تم اس سے بوجھ کہیں زیادہ اٹھاتے ہو اور کھانے کے لیے چارہ بہت کم دیتے. اونٹ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کے شکایت کر رہا ہے میرے بھائی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جتنی جانوروں کو تھی، انسانوں کو تھی، درختوں کو، پیڑ پودے کو، پتھروں کو، کنکریوں کو صحابہ نے حضور کی مٹھی مبارک کے اندر کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں میرے بھائیوں، تو محبت کو اپنے عملی اعتبار سے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں.
کیونکہ نبی ہم کو کیسا ملا؟ پہلے نبی 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی کے دین کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا۔ کوئی نبی آیا، اس نبی کے بعد، وہ نبی کے چلے جانے کے بعد قوم تباہ و برباد ہو گئی، غلط راستوں کا شکار ہو گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بستی کو ہلاک کیا، دوسرا نبی اتارا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کے ذریعے جو دین محمدی، دین حنیف آیا، اس دین کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن جو اسلام کا اور دین محمدی کا مکمل انسائکلوپیڈیا ہے، یہ پورا قرآن ہم ہی نے اتارا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں۔ اسی لیے عام طور پر جمعہ کے خطبہ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، جس روایت میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 5 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ نصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ پہلی چیز بتائی نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب اور دبدبہ ایسا عطا فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم 10 سیکنڈ اللہ کے رسول کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکیں، حالانکہ حضور اخلاق کے مجسمے، انتہائی متواضع، اپنے صحابہ کے ساتھ بیچ میں بیٹھ جانے والے، صحابہ کے ساتھ محبت کا سلوک کرنے والے، پھر بھی صحابہ یہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جو سفر اور حضر میں حضور کے ساتھ رہتے تھے، کہ ہم 10 سیکنڈ بھی اللہ کے رسول کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتے۔ محدثین فرماتے ہیں حضور جب تشریف لے جاتے تھے تو جس سمت میں اللہ کے رسول چلتے تھے، 1 مہینے کی مسافت، ایک مضبوط آدمی اگر 1 مہینے تک مسلسل اگر چلتا رہے تو وہ جتنی مسافت طے کرے گا، اس مسافت تک اللہ کے رسول کا رعب پہلے پہنچ جایا کرتا ہے۔ حضور جب بھی چلتے تھے، دائیں بائیں پیچھے آگے، ہر طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ 1 مہینے کی مسافت تک پہلے پہنچ جایا کرتا ہے۔ نصرت بالرعب، یہ ممتاز چیز اللہ نے عطا فرمائی۔ آگے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال ہو گیا۔ پہلی امت کے لیے حلال نہیں تھا، پہلے نبیوں کے لیے مال غنیمت کہتے ہیں کسی قوم سے جنگ کرنے کے بعد ان کا جو مال پر قبضہ کیا جاتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ پہلے نبیوں کے زمانے میں یہ تھا کہ مال غنیمت جمع کیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے امت محمدیہ کے لیے پوری دنیا کی زمین کو مسجد بنا دی۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، پہلے زمانے میں نبیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص جگہ میں جانا پڑتا تھا، جیسے کہ ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں، کسی اور جگہ پر آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے محمد رسول اللہ کے صدقے میں کہ اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پاک بھی بنا دیا اور مسجد بھی بنا دیا۔ آپ جہاں کہیں چاہو نماز پڑھ سکتے ہو، پانی نہیں ہے تو پوری دنیا کی کسی بھی زمین کے اوپر ہاتھ مار کے آپ تیمم کر سکتے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ مجھ سے پہلے جو نبی تھے وہ ایک بستی کے لیے، ایک زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن میں پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور اخیر میں فرمایا وختم بی النبیون، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے میرے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اس سے بڑا جھوٹا آدمی دنیا میں نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون ثلاثون وكلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. کہ میرے بعد حضور فرماتے ہیں میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے اور اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. تم لوگ اپنے ایمان کی سلامتی کی حفاظت کرنا، کسی کو نبی مت ماننا، محمد الرسول اللہ ہی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ بھی محمد رسول اللہ کی شریعت کو فالو کریں گے، وہ بھی اپنی شریعت کو نہیں لگائیں گے، وہ بھی محمد رسول اللہ کی شریعت کو فالو کریں گے. حضور نے فرمایا کہ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، یاد رکھنا انا خاتم النبیین، میں ہی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. لہذا میرے بھائیوں، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. محمد رسول اللہ سے ایمان اپنی زندگی میں اپنانا ہے. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ ہم مکی دور اور مدینہ دور کو پڑھیں گے، لیکن آپ محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنے کا معمول بنائیں. دنیا کے بڑے بڑے دانشوران نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا کہا، اس کے اوپر میں نے ایک کتاب بھی گزشتہ سال 12 ربیع الاول سے پہلے تیار کی تھی اور 2000 کے قریب چھپوا کر لوگوں میں تقسیم بھی کی تھی. 3-4 نسخے اس کے ابھی باہر رکھے ہوئے، آپ اس کو پڑھیے تاکہ کوئی اگر آپ کو پوچھتا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے تو آپ جانتے ہوں گے تو کسی کو بتا سکتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقی معنوں میں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے میرے بھائیوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 7 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی علامت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے. حضور 23 سال جو آپ نے دین محمدی کی تبلیغ کی، اللہ کے رسول کیا بتا کر گئے؟ ہمارے لیے طائف میں جا کے پتھر کھائے میرے بھائی، ہمارے لیے 2 بچیوں کو طلاق کر کے گھر کے اندر آئی ہے، ہمارے لیے سجدے کے اندر جا کر اپنے اوپر اونٹ کی اجڑیوں کو اٹھایا ہے. یہ تمام اپنے لیے برداشت کیا تھا تاکہ میری امت کو نقصان نہ اٹھانا پڑے اور صحیح دین میری امت تک پہنچ جائے. تو ہمیں بھی ضروری ہے اگر عشق رسول اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمیں اپنی ذات میں پیدا کرنی ہے وہ یہ کہ محمد رسول اللہ کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، آپ کے طور و طریق کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے. دوسری علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کیا جائے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جب بھی بیٹھے محمد رسول اللہ کی سیرت کو کچھ نہ کچھ پڑھے. آپ جانتے آپ کے بچے نہیں جانتے تو بچوں کو بتاؤ، آپ جانتے آپ کی بیوی نہیں جانتی تو آپ اپنی بیوی کو بتاؤ. گھر کے افراد کو جمع کرو اور 5 منٹ ہی صحیح اپنے گھر کے اندر ایسی مجلس جماؤ جس مجلس میں صرف اور صرف محمد رسول اللہ کا ذکر ہو، جس کی ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، جس کی انتہا بھی صلی اللہ علیہ وسلم. کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے میرے بھائی، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بھی مجھ پر درود پڑھتے ہیں اور بھیجتے ہیں، اللہ نے فرشتہ متعین کر رکھا ہے، وہ فرشتہ اس کے درود کو بڑی حفاظت کے ساتھ لے کر میرے پاس آتا ہے اور نام لے کر مجھے درود پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں جو کہ فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ کے اوپر درود بھیجا. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول کے اوپر درود شریف پڑھ کر بھیجیں، ہمارا نام لے کر اللہ کے رسول کے مجلس میں، ارے ہمارا نام حضور کے مجلس میں آ جائے یہی کافی. حضور کے مجلس میں کوئی فرشتہ جا کر یہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے فلاں بندے نے جو کہ فلاں کا بیٹا ہے آپ کے اوپر درود بھیجا. لہذا کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے میرے بھائیوں. اور تیسری علامت محبت کی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خوشی اور غم امت کے لیے گوارا کیا ہے، تو محمد رسول اللہ کے دین کو جتنا ہم جانتے ہیں لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. اور اس راستے میں اگر ہمیں خوشی اور غم برداشت کرنا پڑے تو ہم اس کو برداشت کریں، لیکن لوگوں تک یہ چیزیں پہنچائیں. اور چوتھی چیز جو میں نے بتا دی پہلے کہ بھئی درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے اور حضور کا نام بڑی احترام کے ساتھ لیا جائے. جب بھی محمد بولے تو صرف محمد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یہ خود ایک درود ہے یہ بھی ہونا چاہیے.
آپ نے سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا، جنہوں نے اس زمانے میں سومناتھ کے مندر کو فتح کیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جنہوں نے ہندوستان کے اوپر 17 مرتبہ حملے کیے تھے اور بڑے زبردست بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کا جو ایک خاص آدمی تھا، ایک مرتبہ اس نے بادشاہ نے کسی اور نام سے بلایا تو وہ آدمی 2 دن تک اس نے بادشاہ کو منہ نہیں دکھایا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی وہ آدمی ہمارے دربار میں آتا تھا، 2 دن سے آ نہیں رہا ہے، پکڑ کے لاؤ اس کو۔ جب لایا گیا، پوچھا کہ آپ 2 دن سے کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے 2 دن پہلے میرا نام نہیں لیا تھا، کسی اور نام سے آپ نے مجھے پکارا تھا، تو میں سمجھا کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے، اس لیے میں 2 دن آپ سے غائب رہا۔ سلطان محمود غزنوی کا جواب تھا، میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ محمود غزنوی نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس وقت میں نے تجھے بلایا اس وقت میں وضو سے نہیں تھا، تیرا نام محمد ہے، میں نے بغیر وضو کے محمد کا نام لینا پسند نہیں کیا، اسی لیے میں نے تجھے کسی اور نام سے بلایا۔ جس قوم کا بادشاہ محمد رسول اللہ کا نام بغیر وضو سے نہ لیتا ہو، اس قوم، اس بادشاہ کے تحت حکومت کرنے والے لوگ کیسے ہوں گے میرے بھائی؟ اس لیے اللہ کے رسول کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جائے، بے حد شوق۔ اور 5ویں چیز جو سب سے اہم ہو، ہر مسلمان کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی تو ہم کو لے جائے رسول اللہ کے دربار میں، کہ رسول اللہ کی جالی ہمارے سامنے ہو اور ہم سلام کہیں اور اندر سے یہ جواب آئے وعلیک السلام وعلیک السلام۔ اللہ وہ دین دکھائے ہمیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے روزے کے اوپر پہنچ کر اللہ کے رسول کو جا کر کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق، یا خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب۔ یہ وہ وقت اللہ ہمیں دکھائے کہ ہم روزہ رسول پر حاضر ہو، ہمارا سلام ہو اور محمد رسول اللہ کی طرف سے جواب آئے وعلیک السلام وعلیک السلام۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کے دل کے اندر ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہی ربیع الاول مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی سیرت کو خوب سے خوب پڑھے، اپنے ماتحتوں کو پڑھائے اور اس کو عام کرے، کاروبار کے ذریعے سے عام کرے اور لوگوں کے ذریعے دین کی دعوت پہنچانے کے واسطے سے عام کرے۔ لوگوں کو بتائیں محمد صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، محمد پوری دنیا والوں کے نبی ہیں۔ محمد کے اوپر جتنا حق ایک عبداللہ کا ہے، اتنا کسی کرشن کا بھی ہے، اتنا کسی رمیش کا بھی ہے۔ ہر دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے اوپر محمد کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک مسلمان بندے کا۔ یہ پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، ان کو کہو کہ محمد صرف مسلمان کے نبی نہیں ہیں، وہ تو پوری دنیا والوں کے لیے۔ انہوں نے جب بھی اللہ سے دعا مانگی ہے صرف ایمان والوں کے لیے دعا نہیں مانگی، انہوں نے تو یہ کہا ہے اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما، اے اللہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری امت کا ایک آدمی بھی دوزخ میں جائے، اے اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری امت جب پل صراط پر سے گزر رہی ہو، محمد وہاں پر کھڑا ہو اور امتی میں سے کسی امتی کے پیر جب لڑکھڑانے لگے، محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو پل صراط پار کرائے۔ اے اللہ میں تو چاہتا ہوں محمد اس جگہ پر کھڑا ہو جہاں امت کے اعمال کے ترازو میں اعمال تولے جا رہے ہو، میری امت میں سے کسی امتی کا پلڑا اگر کہیں ہلکا ہو جائے تو میں اس پلڑے کو جھکا دوں تاکہ جنت میں پہنچانے کا اس کو سبب اور ذریعہ بنا دوں۔ اتنی محبت جس نبی نے اپنی امت کے ساتھ کی ہو، اگر وہ امت دین میں 100 مرتبہ اگر درود شریف نہ بھیجے تو میرے بھائیوں، میری چھوٹی سوچ کے مطابق اپنی زبان سے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنا بیکار ہے۔ جس نبی نے امت کے لیے اتنا کیا ہو، وہ قوم، وہ امت اپنے نبی کو 100 مرتبہ کم از کم دین میں درود نہ بھیج سکے تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، وعدہ کرو، عہد کرو، پکا ارادہ کرو، اللہ اس وعدے کے اندر ہم سب کو پکا اتارے۔ کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی حاضر دماغی کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچیں گے اور اسی کے صدقے سے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔